محترم سامعین، حالیہ دنوں میں ایک مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ 10 محرم الحرام کو ایک ویڈیو جاری ہوئی سوشل میڈیا پر، اور اس ویڈیو کو سب سے پہلے جاری کرنے والا جیو نیوز سفر آخرت کے نام پر۔ اس ویڈیو کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو AI کے ذریعے بنائی گئی، جس میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصویر مبارک بنا کر دکھائی گئی، باقاعدہ اس میں وجود دکھایا گیا، اور پھر اس منظر کو بھی بند کیا گیا کہ حضرت امام حسین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچپن گزارا، یعنی کہ یہ ایک خاکے بنائے گئے امام علی مقام اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی خاکہ بنایا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے، اور جرم ایسا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر اس جرم کی سزا موت ہے، اور پھر اس پر پیمرا نے نوٹس بھی لیا اور 15 دن کے لیے ان کا لائسنس بھی معطل کیا گیا جیو نیوز کا۔ اس پہ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کو وقتاً فوقتاً آ کر جناب علی اس چیز کو ابھارتے ہیں۔ پہلے ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اگر گستاخ رسول میں سے کسی ایک کو بھی سزا دی جائے نا، کسی ایک کو بھی، جبکہ تعزیرات پاکستان کے اندر قانون جناب علی موجود ہے 295C، جس نے بھی گستاخی کی اس قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے، جبکہ قانون موجود ہے، قانون کے موجود ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ وقتی طور پر جناب علی جیسے اب جیو نیوز کا ہوا ہے، اس کا 15 دن کے لیے جناب علی لائسنس معطل کیا گیا، اور پھر 15 دن کے بعد جناب علی بس انہوں نے معذرت کر لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور پھر کہے کہ میں وضاحت کرتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں، پھر آئندہ کے لیے وہ گستاخی نہیں کروں گا، کیا ایسے لوگوں کو معافی دی جائے گی؟ اور دوسری بات کہ اس طریقے سے نظام اگر چلتا رہے تو یہ تو چلتا رہے گا، ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی گستاخی کرے گا اور پھر بعد میں کہے گا میں معذرت چاہتا ہوں، جی سبقت لسانی ہو گئی ہے مجھ سے، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں ہوتا کہ اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے کہ اگر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے تو اس کو جب سزا دی جائے گی اس قانون کے تحت جو پاکستان تعزیرات پاکستان میں ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی سوچے گا بھی نہیں اس طرح کی گستاخیوں کے لیے۔ یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کو آگے لے کر آتے ہیں، جب کام ہو جاتا ہے پھر جناب معذرت کے ساتھ کر کے دروازے بند کر دیے جاتے، بس ہمیشہ کے لیے کھاتا ختم۔ اور یہ جو کروڑوں لوگوں کے دل دکھے ہیں اور یہ جو گستاخی ہوئی ہے، کیا یہ ایک معذرت کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ جو معذرت ہوئی ہے اس معذرت کے ساتھ دوبارہ آئندہ کوئی غلطی ایسی نہیں ہوگی، کوئی گستاخی ایسی نہیں ہوگی؟ کیا اس کی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ ماضی میں دیکھیں جیو نیوز ایئر وائی نے بھی کیا تھا اس طرح، اور اسی طرح پہلے جیو نیوز بھی کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ ماضی میں دیکھیں صرف وہ معذرت کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اور بس پھر معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ایک مرتبہ ایسی کڑی سزا دی جائے اس قانون کے تحت کہ دوبارہ کوئی سوچے بھی نہیں اس گستاخی کے لیے۔ یہ تو بار بار گستاخیاں کی جاتی ہیں اور پھر معافی مانگی جاتی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی عام آدمی ملک کے وزیر اعلیٰ کو گالیاں دیتا ہے یا کسی ادارے کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دے کر اگر وہ معافی چاہتا ہے، کیا اس کو آپ معافی کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ ہم نے ایسے دیکھا ہے۔ کیا معافی مانگنے سے جو گستاخی کی ہے وہ گستاخی بس معاف ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ جب قانون موجود ہے تو پھر اس قانون کے تحت ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، اور کئی لوگوں نے اس طرح پہلے گستاخیاں کی ہیں، جیسے مرزا جہلمی ہے، کئی مرتبہ اس نے حضور کی گستاخی کی ہے اور یہی معاملات ہوئے ہیں، بس جی معذرت چاہتا ہوں، کھاتا ختم۔ وہ پھر باہر آ کر جناب علی پھر کچھ عرصے بعد پھر گستاخیاں کرتے ہیں۔ جب قانون موجود ہے 295C تعزیرات پاکستان کے اندر، تو پھر اس قانون کے تحت ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ کیا یہ لائسنس معطل ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، وہ رک جائیں گے گستاخی کے لیے؟
کون اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ ہماری اپیل ہے ارباب اقتدار سے اور پاکستان کے اہم اداروں سے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے اس قانون کے تحت، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ جسارت نہ کرے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوبارہ وہ گستاخی کر سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارے ادارے اس چیز کا نوٹس لیں گے، اور پیمرا نے بھی نوٹس لیا ہے، 15 دن کی لائسنس معطلی کی ہے، اچھا کیا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔